بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قصہ سناؤں گی ایک ظالم بادشاہ اور مومن لڑکے کا۔ سورۃ البروج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ قصہ کافی طویل ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم آج اور کل میں یہ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے 2 پارٹ ہوں گے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں جلایا۔ اس واقعہ کو بیان کر کے ایمان والوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بحار الانوار میں بھی موجود ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دے دیں جو مجھ سے جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے اور جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک عبادت گزار راہب رہتا تھا۔ لڑکے نے جب اس کی باتیں سنی تو اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے پاس جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے لگا۔ لڑکا اس سوچ میں تھا کہ جادوگر اور راہب میں سے کون سچا ہے اور اسے کس کی بات ماننی چاہیے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا جب وہ لڑکا راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکی نے سوچا یہ موقع اچھا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کی عظمت کا اعتراف کر لیا۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس واقعہ کی خبر دی تو وہ بولا کہ بیٹا تو مقام و مرتبہ میں مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں، اور تو ان قریب آزمایا جائے گا۔ پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اتنا قرب اور فضل حاصل ہو گیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت اور کرامت سے اندھوں اور کور کے مریضوں کو شفا یاب کرنے اور اس کے علاوہ بھی تمام امراض کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن ایک نابینا شخص بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا جو بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے تھا، اور کہنے لگا کہ اگر تم میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ تو میں تمہیں یہ مال دے دوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی انعام نہیں چاہیے، شفا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو وہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ وہ نبینا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب لڑکے اور نابینا شخص کو اپنے دربار میں بلوا کر کہا، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے نابینا شخص اور راہب کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کرا دیا۔ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔